بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس پروگرام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس میں ہم ورکنگ کلاس اور ورکنگ کلاس کے تصور پہ بات کرنی ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان تھے پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب. پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہیں. اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کارل مارکس کے حوالے سے بات کریں گے. کارل مارکس ایک ہمارے سے پہلے دور میں عظیم فلاسفر، ایک بہت بڑا جرنلسٹ اور ماہر معاشیات گزرا ہے. اس کی بنائے ہوئے معاشی اصول آج بھی اسی طرح سے کیپٹلزم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں جو اس کی زندگی میں کر رہے تھے. ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں کارل مارکس کے بارے میں، اس کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیں، اور اس کے جو مختلف ادوار تھے اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر کارل مارکس کی جو انقلابی سوچ تھی اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، جرمنی میں کارل مارکس پیدا ہوا تھا، اور کارل مارکس جرمن فلاسفر میں ایک بہت زیادہ اعلیٰ مقام بھی رکھتا ہے. اور اسی کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کارل مارکس جو ہے اس کی ابتدائی زندگی کے حالات کیا تھے، اور وہ کہاں پیدا ہوا، اور اس نے کہاں تعلیم حاصل کری. تھوڑا سا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. جی، یہ جرمنی میں ایک جگہ ہے ٹریا، بڑا پرانا شہر ہے، رومن دور میں بھی تھا. وہاں پہ یہ پیدا ہوا. اس کا خاندان یہودی نسل تھا. ان کے والد جو تھے وہ وکیل تھے، لیکن اس وقت کسی غیر عیسائی کو وکالت کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے ان کے والد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اور کارل مارکس وہیں پہ اسکول میں گیا ٹریا میں. اس کے بعد چونکہ بون قریب تھا، یہ بون میں آ گیا. بون میں اس نے اپنی شروع میں تعلیم حاصل کی. یہاں پہ اس کی تسلی نہیں ہوئی. اس کو پتہ چلا کہ اصل جو اس وقت بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ برلن میں ہے. تو یہاں سے یہ برلن آ گیا. برلن میں اس وقت ایک فلاسفر گزرا ہے، ہیگل. اس کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اس کا ایک بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ پروفیسر تھا، پروفیسر فوئر باخ. اس کا یہ شاگرد ہو گیا. فوئر باخ مشہور ہے جس نے کرسچینٹی کے خلاف بہت ہی مؤثر اور اتنی اچھی کتاب لکھی، جس میں اس نے بیان کیا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس مذہب نے انسانوں کو بجائے اس کے کہ تلقین کرنے کے، ہدایت کرنے کے، انہوں نے گمراہ کیا ہے. کارل مارکس سے بہت متاثر ہوا، اور پھر کارل مارکس نے اپنا جو وقت گزارا، یہ اس وقت چاہتا تھا کہ اس کو کوئی پوزیشن مل جائے ٹیچنگ کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو پھر اس نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیے، جرنلسٹ بن گیا. اسی وقت اگر آپ کو یاد ہو تاریخ اس کی، تو یہ جو فرینچ ریولوشن نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 1848 کا جب ریولوشن آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ اس آدمی کے خیالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو جرمنی چھوڑنا پڑا. شادی اس کی ہو چکی تھی اس وقت، ایک بڑی اچھی فیملی کی لڑکی تھی، جینی اس کی کلاس فیلو تھی. اس کو لے کے یہ فرانس میں آ گیا. اچھا، فرانس میں کیا تھا اس وقت؟ فرانس میں اس وقت ایک اور فلاسفر کی کتاب بڑی مشہور تھی جس کا نام تھا پراؤدن. اس کی کتاب کا عنوان تھا فلسفی آف پاورٹی، یعنی فلسفہ غربت، آپ سمجھ لیجئے.
جی یہ جب کارل مارکس نے پڑھی تو اس کو بڑا عجیب لگا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تو اس نے پھر اس کی رد میں کتاب لکھی پاورٹی آف فلسفی، کہ یہ غربت کی فلسفی نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفے کی غربت ہے جو دیکھ نہیں سکتا۔ اور بڑا مشہور جملہ اس نے کہا اس وقت، جو اگر آپ بھی اب آج بھی جائیں ہمبولڈٹ یونیورسٹی برلن میں تو سامنے آپ کا وہ استقبال کرے گا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ آج تک فلاسفرز نے یہ بتایا ہے کہ تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تاریخ کو تبدیل کریں۔ اس نے پھر یہاں کی جو ورکنگ کلاسز تھیں فرانس میں، خاص طور پہ ساؤتھ میں، یہ جو انگوروں کی فصلوں پہ لوگ مزدور کام کرتے تھے، اس پہ اس نے 2-3 مضامین لکھے، پسند نہیں آئے فرینچ حکومت کو، تو اس نے پھر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر جس وقت انقلاب آیا ہے دوسرا 1848 کا، تو اس وقت اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین تحریروں میں سے وہ ہے 18th برومیئر آف لوئس نیپولین۔ یہ نیپولین کا بھتیجا تھا ایک، جو لوئس نیپولین، یا جس کو تاریخ میں نیپولین تھرڈ کہتے ہیں، وہ یہاں سے اس کا اقتدار شروع ہوا۔ اس نے اس پہ جو مضمون لکھا وہ تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ خیر، آہستہ آہستہ، اور وہیں پہ اس نے اپنا وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو تحریر کیا، کہ یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں بڑا سمپل ہے، چند گھنٹے میں اس نے لکھا اس کو، اور اس میں اس نے بتایا کہ جو ورکنگ کلاس ہے یہ بیک بون ہے تمام معاشرے کی، تمام جتنی بھی معیشت کی ترقی ہے، خوشحالی ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ورکنگ کلاس ہے، اور ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی طاقت منوائیں، اور پھر جو ہمارے دشمن ہیں، 3 دشمن اس نے اس وقت آئیڈینٹیفائی کیے۔ پہلا دشمن مذہب، دوسرا دشمن ریاست، اور تیسری دشمن کلاسز، اشرافیہ کلاس، نیچی کلاس، اس سے نیچے کلاس۔ لیکن یہ میں بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جب اس نے مذہب کی بات کی ہے تو عیسائیت کی بات کی ہے، اس نے کرسچینٹی کی بات کی ہے اس نے اس وقت، اور کسی مذہب کی بات نہیں کی، کیونکہ اس کو اس وقت کسی اور مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کہ کرسچینٹی کیسے، وہ جو اس کا بڑا مشہور فقرہ ہے نا کہ اوپیم از دی ریلیجن از دی اوپیم فار دا پیپل، یہ مذہب جو ہے یہ انسانوں کے لیے افیون ہے، یہ عیسائیت کے بارے میں ہے، دوسرے مذاہب کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کی اگر بعد میں وقت ملا تو میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ یہ اس وقت اس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کیا، اور برسلز میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ اس نے اعلان کیا، لوگ اس پہ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ایسے۔ اس کے بعد جب اس کو کہیں اور نہیں ملا تو پھر یہ انگلینڈ آ گیا۔ میں تھوڑی سی اس کی زندگی کے آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ انگلینڈ میں اس کو کوئی کام نہیں ملا، کوئی ملازمت نہیں ملی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ٹرینیں چلتی ہیں اس وقت آٹومیٹک نہیں ہوتی تھیں، کانٹا بدلنے والے لوگ ہوتے تھے جو اوپر سیڑھیوں میں جا کے بیٹھتے تھے، اور جب گاڑی آنے ہوتی تھی تو گرین کر دیتے تھے، جب روکنا ہوتا تھا تو ریڈ کر دیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کارل مارکس نے وہ جاب لیا، اور اتنی اس کی معاشی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں اس کی، ایک بیٹی بیمار ہوگی تو جینی نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے دوائی چاہیے۔ اب اس نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، میرے پاس یہ پیسے ہیں، یا اس سے میں کاغذ خرید سکتا ہوں یا دوائی۔ تو بیوی بھی بڑی اعلیٰ ظرف تھی، اس نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، جاؤ جا کے کاغذ خرید لو، بیٹی کی اگر زندگی ہوئی تو بچ جائے گی۔ خیر وہ بیٹی نہ بچی، لیکن اس کی وہ کتاب مکمل ہوگی،
اور وہ کتاب تھی بڑی مشہور زمانہ، داس کیپیٹال، دی کیپٹلزم جس کو آج ہم کہتے ہیں، داس جرمن میں تھی وہ لکھی ہوئی کتاب اس نے۔ اس کا ایک دوست تھا انگلینڈ میں، اینگلز، وہ امیر آدمی تھا، وہ تھوڑی بہت اس کی مدد کر دیا کرتا تھا فائنینشلی، اور اس طرح سے اس شخص نے اپنی زندگی گزاری۔ 1857 آیا، یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کو، یہ واحد شخص تھا یورپ میں جس نے ایکسپوز کیا انگریزوں کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس لڑ رہے ہیں ہندوستانی، یہ وہ حق بجانب ہیں، آپ غلط ہیں۔ یہ مضمون روس میں بھی چھپے، بعد میں انڈیا میں بھی چھپے، پاکستان میں بھی چھپے، کارل مارکس آن دی وار آف انڈیپینڈنس۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک دفعہ ہر طالب علم وہ پڑھے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے اس شخص کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جب اس کو پتا چلا کہ روس میں کچھ لوگ اس کے نظریات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ایک خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ میرا فلسفہ پیزنٹس کے لیے نہیں ہے۔ You scratch the skin of a Russian and you will see a Tartar in it. یہ تاتاریوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تہذیب کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صنعت موجود ہے اور جو صنعتی معاشرے ہیں۔ یہ میرا فلسفہ ان کے لیے ہے، کیونکہ یہ آخری سٹیج ہے ایک۔ اس پہ اگر آپ چاہیں گے تو میں فلسفیانہ طور پہ بعد میں گفتگو کروں گا۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ میری جو تھیوری ہے، میرا جو نظریہ ہے، یہ کسی ایسے معاشرے کے لیے نہیں ہے جو ڈیولپمنٹ کی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا جہاں پہ صنعتی سلسلہ نہ ہو اور ورکنگ کلاس، لیبرنگ کلاس موجود نہ ہو۔ پیزنٹس کی اور ایگریکلچر سوسائٹی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بدقسمتی اس کی کہ دونوں ملک جہاں پہ یہ انقلاب آیا، پہلے روس میں پھر چین میں، وہ دونوں صنعتی ملک نہیں تھے، وہ دونوں زرعی ملک تھے۔ تو اس لیے جو اس کے نتائج برآمد ہوئے وہ دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کا فلسفہ کیا تھا۔ میں کارل مارکس کے فلسفے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات جو اس نے بات کی، اور یہ پہلے اس نے نہیں کہا، یہ جس وقت یہ فرانس میں آیا تو اس وقت فرانس کی لائبریریوں میں ابن خلدون کا مقدمہ فرینچ میں ٹرانسلیشن ہو کے پہنچ چکا تھا۔ اس نے مطالعہ کیا، کہیں اکنالج نہیں کیا، لیکن میں نے اس کی تحریروں میں اور اینگلز کی تحریروں میں دیکھا ہے کہ کئی پیسیجز بالکل ابن خلدون سے ایسے مستعار لیے ہیں جیسے جس کو ہم آج پلیجرزم کہیں گے، جس کو آج ہم کہیں گے کہ آپ نے یہ چوری کیے ہیں اس کے خیالات۔ اگر آپ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیں تو آپ کو یہ جو نظریہ ہے نا اضافی اقدار کا، جس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں، یہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ ابن خلدون کا جو چیپٹر ہے کہ منڈی سے کھیتوں سے منڈی تک چیزیں جو پہنچتی ہیں ان میں کون کون شامل ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ چیز جو کھیت میں اتنے پیسے کی ہوتی ہے منڈی تک اس کی رقم اتنی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر میں اضافہ کرنے والا کون ہے؟ تو ابن خلدون نے کہا کہ وہ مزدور ہے۔ یہ آئیڈیا کارل مارکس کو پسند آیا، اور کارل مارکس نے وہ آئیڈیا لیا کہ جتنی بھی ویلیو موجود ہوتی ہے کسی کموڈٹی میں، وہ مزدور کا کام ہے۔
مزدور اس میں اضافہ کرتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں سے جو چیز آتی ہے بازار تک اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو کھیت سے چلتی ہے. جی ہاں. اچھا اب اس میں اضافہ کون کرتا ہے؟ پہلے جو اس کو کھیتوں سے نکالتا ہے، پھر جو اس کو لاد کے شہر تک لاتا ہے، پھر جو شہر سے منڈی تک پہنچاتا ہے. ان میں کوئی کنزیومر نہیں ہے، کوئی انٹرپرینور نہیں ہے، کوئی سرمایہ کار نہیں ہے. یہ کام صرف مزدور کرتا ہے. تو اس کی اگر اضافت ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی بیشی ہوئی ہے اس کی قیمت میں، تو اس کا حقدار مزدور ہے. یہ نظریہ بہت پہلے ابن خلدون نے، بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا اپنے جو ہمارے پڑھے لکھے افراد ہیں، فرانز روزن تھال نے 3 جلدوں میں مقدمہ ابن خلدون کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ اس نے ہر اس نظریے کے نیچے بتا دیا ہے کہ کارل مارکس نے یہ کب لیا، فلاں نے یہ کب لیا، فلاں نے یہ کب لیا. تو آپ کو حیرت ہوگی دیکھ کے کہ معاشیات کی جتنی جدید اصطلاحیں ہیں، نظریات ہیں، وہ کس حد تک مستعار ہیں اس عظیم فلسفی سے جو ہماری تہذیب نے جس کو جنم دیا تھا. وہاں پہ کارل مارکس نے یہ پہلا نظریہ یہ دیا کہ تاریخ جو ہے یہ مادیت کے سہارے چلتی ہے، جس کو ہم ہسٹوریکل میٹیریلزم کہتے ہیں انگریزی میں. کہ ہم جو مرضی دعویٰ کریں، ہم کہیں کہ ہم مذہب کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آئیڈیاز کے لیے لڑ رہے ہیں، اصل بات وہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی مادی فائدے کے لیے لڑتا ہے. خواہ وہ تیل ہو، خواہ وہ دھاتیں ہوں، خواہ وہ منرلز ہوں، خواہ وہ زمینیں ہوں، معاف کیجئے خواہ وہ مال غنیمتی کیوں نہ ہو، مادی فائدے کے لیے ہم جنگیں کرتے ہیں، اور یہی ہے تاریخ کی اصلیت. دوسری بات جو اس نے کی وہ یہ ہے، یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ میسیانک تھا اپنے ذہن میں. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے امام مہدی علیہ السلام کا، وہ کیا ہے کہ دنیا اتنی خراب ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا اتنی صاف اور شفاف ہو جائے گی کہ کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو یہ نہیں احساس ہوگا کہ میرا کو حق کھا رہا ہے. کارل مارکس کا یہ نظریہ تھا کہ ایک دور آئے گا ایسا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہوگا، کوئی کلاس نہیں رہے گی، کوئی نہیں کہے گا کہ میں اعلیٰ کلاس سے ہوں، تم نچلی کلاس سے ہو، تم لوور مڈل کلاس کے ہو، میں اپر کلاس کا ہوں. کوئی نہیں کہے گا. It will be a classless society. It will be a stateless society. کیونکہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے جو کنٹرول کرتی ہے لوگوں کو. اگر لوگ سب برابر ہوں گے، سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور تیسری بات جو اس نے کہی کہ اٹ ول بی اے گاڈلیس سوسائٹی، کہ خدا کا جو یہ لوگ پرچار کرتے ہیں کہ وہ ڈراتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، تو وہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ ایک آئیڈیل، ایک مثالی معاشرہ تھا جو اس شخص کے ذہن میں تھا، اور اس نے سوچا کہ انسان آہستہ آہستہ ان تمام مراحل سے گزر کے وہاں تک پہنچ جائے گا. اس کے لیے اس نے ہیگل کا جو فلسفہ ہے جس کو ہم ڈائلیکٹکس کہتے ہیں، یا اردو میں اگر آپ اس کا لوز ٹرانسلیشن سمجھے تو جدولی نظام کہیں گے، کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ ہیگل کے نزدیک یہ تھا کہ نان بینگ سے، کن سے پہلے کچھ نہیں تھا دنیا میں. کن کہنے سے نان بینگ بینگ میں تبدیل ہوئی، جو چیز نہیں تھی وہ بن گئی. اور پھر اس کے آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر چیز، ہر خیال، ہر فلسفی جو سوچتا ہے اس کا ایک اپوزٹ پیدا ہوتا ہے، وہ خود اسی کے اندر ہوتا ہے. جیسے رحمان
کا تصور ممکن ہی نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ کو شیطان نظر نہ آئے. ایول گڈنس، لائٹ ڈارکنس، یہ ہیگل نے جو تصور دیا نا کہ ہم پہچانتے ہی ہیں چیزوں کو اپوزٹس کی وجہ سے، ان کی مخالفت جو چیز میں ہوتی ہیں پازیٹیو نیگیٹو، ان کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. ہر چیز، یہاں تک کہ اگر آپ سائنس میں دیکھیں ایکشن ری ایکشن، ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے اس میں. کہ وہ غالب کا بھی ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ کثافت جلوہ بے کثافت نہیں ہو سکتا، کہ جب تک اگر آپ شیشے کے پیچھے، آئینے کے پیچھے اگر آپ کثافت نہ لگائیں تو آپ کو امیج نظر نہیں آتا. بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. جی یہ اس لیے میں نے کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی. تو یہ اس نے ثابت کیا کہ الٹیمیٹلی انسان اس لیول پہ آ جائے گا کہ یہ بہتر ہو جائے گا، یہ تمام جو غیر ضروری مین میڈ چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. اب اس کی تیسرا فلسفہ ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکام ہوا، وہ تھا انقلاب کا. یہ سمجھتا تھا کہ ایک یہ وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ انڈسٹریل سوسائٹیز میں سے گزرے گی، ورکنگ کلاس میں اتنی کانشیسنس آ جائے گی تو یہ پھر انقلاب لائیں گے اور وہ ورکرز کا انقلاب ہوگا. اس میں کارل مارکس سے ہوا کیا کہ اس نے انسانی فطرت کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا. انسان کو اس نے ایک سائنٹیفک ٹول کے طور پہ دیکھا. یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کی سوچ ہے. اگر وہ دیکھتا کہ یہی انسان جو ہے یہ اتنے بڑے میریکلز دیکھ کے بھی اس نہیں سمجھا، کیا کچھ انسان نے نہیں دیکھا آپ مجھے بتائیے. دریائے نیل سے شروع کیجئے، پیغمبر تک آئیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے تک لوگوں نے دیکھا یہ سب کچھ، لیکن ایمان لائے، تسلیم کیا نہیں. یہ جو انسانی فطرت ہے یہ کارل مارکس نے اس کو انسانی نظر سے نہیں سائنٹیفک نظر سے دیکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو انقلاب کے داعی تھے، جو انقلاب لائے تھے، وہی انقلاب کی روح کے خلاف ہو گئے. یہی روس میں ہوا، یہی چین میں ہوا. چین میں ڈاؤ زیاپنگ اگر نہ ہوتا تو چین ابھی بھی پیزنٹ سوسائٹی ہوتا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اس کو پروگرام کے اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کارل مارکس جو ہے وہ ایک آج کی دنیا میں بھی اتنا ہی اہمیت کا عامل معاشی، ماہر معاشیات کے طور پر جیسا کہ اس زمانے میں تھا. جی کارل مارکس کی دو باتیں ابھی بھی ہر جگہ پہ دہرائی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ کارل مارکس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ فلاسفر جو ہے وہ دنیا کو انٹرپریٹیٹ نہیں کرے بلکہ اس کو تبدیل کرنے کی. جی بالکل، فلسفی میں ایک نیا تھا. اور ہمارے ناظرین کے لیے آسان لفظوں میں کارل مارکس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مزدور کسی انڈسٹری میں یا کوئی کام کرتے ہیں وہ اس اپنی مزدوری کے خود مالک ہونا چاہیے، اپنی قوت مزدور جو کہتے ہیں اس کے خود مالک ہونے چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے فلسفے کے متعلق، اس کے معاشی نظریے کے متعلق بہت زیادہ غلط پروپیگنڈا بھی کیا گیا. جی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس پروگرام کو دوسرے حصے کو یہاں پہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم کارل مارکس کا جو معاشی نظریہ تھا اس کو غلط طریقے سے کیسے امپلیمنٹ کیا گیا، لینن اور ماؤ تے تنگ نے اس کو اپنے کس طرح سے استعمال کیا، اور آج کے کیپٹلزم اور کمیونزم کا کیا مقابلہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.